ایک واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. ایک صحابی ہے جو بعد میں جن کا نام تھا عبد العزا. ان کی مدارج النبوہ کے اندر پوری مکمل ایک سیرت لکھی گئی. مختصراً اس کا ذکر کرتے ہیں کہ عبد العزا ان کا نام تھا، کافر تھے. انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنے کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام محمد نامی ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں. عبد العزا کہتے ہیں میں نے جب ان کی شہرت سنی تو شہرت سننے کے بعد جو ہے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ بھی ایک یتیم تھے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی کفالت ان کے چچا کرتے تھے اور چچا نے ان کی کفالت اتنی شاندار کر رکھی تھی، ان کو بکریاں بھی دے رکھی تھی، رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا تھا، کپڑے بھی بڑے شاہانہ دیتا تھا. الغرض یہ مالداروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. اب اس کیفیت میں زندگی چل رہی تھی. محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن لیا. اب جب حضور کا تذکرہ سنا تو اپنے چند دوستوں کے ساتھ پہنچ گئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن جانتے تھے کہ چچا جو ہے وہ کافر ہے. اب ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے جس طرح میرے دل میں بات آئی میں ایمان لے کر آگے چچا بھی لے کر آ جائے گا ایمان. اس انتظار میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ 8 ہجری فتح مکہ کا سال آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی. تو اب ایک دن عبد العزا کہ جن کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بدل کے عبداللہ رکھا، تو حضرت عبداللہ جو ہے ایک دن اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا چچا میں کافی ٹائم سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ شاید تم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانے کی بات کرو. میری بھی جستجو ہے، میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو. تو اب چچا نے کہا کہ خبردار، اگر ان کے پاس جانے کی بات کی، ان کا دین قبول کرنے کی بات کی، ان سے دور رہنا، ان کے پاس ہرگز مت جانا. الغرض چچا نے منع کر دیا اور کہا کہ ان کے پاس اگر گئے تو پھر میں تمہیں اپنی جائیداد سے آنکھ کر دوں گا، اپنی جائیداد تم سے لے لوں گا، تمہیں کچھ بھی نہ دوں گا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے چاہا کہ کسی طرح مان جائے، لیکن چچا نے ماننے سے انکار کیا. الغرض چچا کے پاس یہ بات سامنے آ گئی کہ میں ایمان لا چکا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اب میرے چچا نے جو ہے ایک دن مجھ سے کہا کہ کیا تو محمد عربی پر ایمان لا چکا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے چچا، میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میں نے اپنے آبا و اجداد کا دین جو بت پرستی والا دین ہے اس کو چھوڑ چکا ہوں. اب یہ بات بیان کرنے کی دیر تھی. حضرت عبداللہ کے جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ بس اب تیرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو پلٹ کر واپس اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جا، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا اور جائیداد کا کوئی حصہ تجھے نہ ملے گا. الغرض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چچا نے یہ بات کہی تو اب ظاہر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ چکے تھے، حضور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چچا سے کہا کہ میں ساری جائیداد آپ کو دینے کو تیار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بکریاں جو جائیداد ان کو دی، جو رہنے کے لیے رہائش دی، سب کچھ دی، سب اپنے چچا کے حوالے کر دیا. اب کیفیت کا عالم یہ تھا، جب جانے لگا تو چچا نے کہا یہ جو کپڑے تو نے جسم پہ پہن رکھے ہیں یہ بھی میں نے دیے، یہ کپڑے بھی اتار کے جا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی اس سے اتروا لیے. اب برہنہ کیفیت میں وہاں سے چلے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گرفتار. فرمایا اب جسم پہ کپڑے بھی نہیں. جانے لگے تو ماں ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی کافرہ تھی، لیکن ماں نے جب دیکھا کہ چچا نے تو بیٹے کے کپڑے تک اتروا لیے، تو اب اس کیفیت میں ماں کی ممتا جاگ رہی تھی. لیکن چچا کی طرف دیکھتے کہ کفالت یہی کرتا ہے، کھانے کو یہی دیتا ہے، پینے کو یہی دیتا ہے، رہائش اس نے دی ہے، تو کہا مخالفت میں کھڑی نہ ہو سکی.
حضرت عبداللہ جانے لگے، کہا اے ماں، جب میں پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، تو اس وقت بھی میں برہنہ تھا، اس وقت بھی کپڑے تو نے دیے تھے، اور آج میں اپنی ایک نئی دنیا میں جا رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اس کفر سے نکل کے جا رہا ہوں، آج بھی میں برہنہ ہوں، مجھے آج بھی تو کپڑے دے۔ تو ماں نے چھپ کر ایک کمبل جو ہے وہ اٹھا کر دے دیا، یعنی موٹی ایک چادر نما کپڑا ان کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ کپڑا میں نے لیا، اس کے 2 پیس کیے، اور ایک ٹکڑے سے اپنے سطر کو ڈھانپ لیا، اور ایک کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر ڈال دیا۔ تو اب اس کیفیت میں یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے سفر شروع کیا، اور صبح کے وقت یہ مدینے پہنچ گئے۔ اب جب مدینے پہنچے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ یہ کمبل جو ہے وہ جسم پہ اوڑا ہوا ہے، سطر ڈھانپا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر کیفیات کو جان لیا کہ یہ بندہ جو آیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو، نام پوچھا، تو انہوں نے کہا عبدالعزیٰ میرا نام ہے، اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی پاداش میں مجھے میرے چچا نے میرے جسم کے کپڑے تک اتار لیے، اور مجھے اپنی جائیداد سے نکال کر مجھے بھیج دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے عشق میں ایسا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، فرمایا آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج سے تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ اور چونکہ ان کی کیفیت اور بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، لیکن ان کی ہجرت کا جو عالم تھا، ان کا کمال تھا، اور جو صحابہ تھے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے اپنی مال چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، لیکن کپڑے پہن کر آئے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے جائیداد چھوڑ کر اپنا جسم کے کپڑے تک اتار کر آئے اسلام کے نام پر۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے خاطر انہوں نے اپنے آپ کو برہنہ کر دیا۔ حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جب یہ حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے، اصحاب صفا میں شامل ہو گئے، حضور ان کو کہتے تھے کہ میرے قرب میں رہا کرو۔ حضور بڑی محبت کرتے تھے کہ اس نے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ حضور اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے لگے، حضور ان کو قرآن سکھاتے۔ اب جب قرآن سیکھنے لگے تو قرآن کی اپنی ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس کی مٹھاس میں کھو جاتے، تو قرآن پڑھنے میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوتیں کرنے لگ جاتے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ مسجد میں جب قرآن پڑھا کرو تو آہستہ آواز میں پڑھا کرو، خاص کر ایسے اوقات میں جب لوگ نماز نوافل پڑھ رہے ہو، نماز میں مشغول ہو، تو اس وقت آہستہ قرات کیا کرو۔ اب حضرت عبداللہ کی کیفیت یہ ہوتی، پڑھنا شروع کرتے آہستہ، لیکن پڑھتے پڑھتے لذت میں آتے تو تیز آوازیں پڑھنا شروع کرتے۔ تو ایک مرتبہ اسی کیفیت میں یہ تلاوت کر رہے تھے، عمر فاروق وہاں سے گزرے، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ، کیا تمہیں یاد نہیں رسول اللہ علیہ السلام نے بلند آواز میں قرآن پڑھنے سے، جب لوگ نوافل پڑھ رہے ہوں مسجد میں ہو، پڑھنے سے منع کیا ہے؟ کیوں بلند آواز سے نماز تلاوت کر رہے ہو؟ اب جب ان کی ڈانٹ لگائی تو اب ظاہر ہے ایک شخص فقر و فاقے کے عالم میں، جس کا آگے پیچھے کوئی اور ہے ہی نہیں، اپنا پورا خاندان چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ اب اس کیفیت میں جب عمر فاروق نے ڈانٹا تو ایک دم سہم گئے اور ایک سائٹ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب ان کی کیفیت کو دیکھا تو کہا کیا ہوا؟ نہ کیا رسول اللہ، وہ آپ نے منع کیا تھا کہ تیز آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، جب لوگ نوافل پڑھ رہے ہو تو میں تیز آواز میں پڑھ رہا تھا تو عمر فاروق نے ڈانٹ دیا، تو بس وہ دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو اس وجہ سے میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، کہا آج کے بعد عبداللہ کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، اس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ دین اسلام کے لیے اپنا قربان کر دیا، اس کے بعد اس کو کوئی ڈانٹنا نہیں۔ الغز یہ حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے، ان کی زندگی گزرتی رہی۔ الغز غزوہ تبوک کا مارکہ آیا، اب غزوہ تبوک کے مارکے میں جا رہے تھے، اب ان کی جستجو تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے دے، اس مارکے میں جا رہا ہوں، واپسی نہ آؤں، شہید ہو جاؤں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ان کے جسم پر ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ
میں نے عبداللہ کے خون کو کافروں پر حرام کر دیا، وہ ان کو مار نہ سکے۔ جب یہ حضور نے کہا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کا طلبگار ہوں اور آپ نے ایسی دعا دے دی کہ میں شہید ہی نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا شہادت کے اور بھی درجات ہیں، کوئی بندہ بخار کی شدت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، کوئی اپنے پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میدان جنگ کے اندر جو شہید ہوگا وہی شہید ہے۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اسی اسنا میں درمیان میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کافروں کے ساتھ انتظار میں تھے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس کیفیت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ اب جو حضور نے جملے کہے تھے وہی جملے صادق آ رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ سلسلہ ہو گیا۔ کہا شہادت کے طلبگار تھے، شہادت ملے گی، لیکن جنگ کے میدان میں تمہیں تلواروں سے نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ حضور ان سے بڑی محبت رکھتے تھے کہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اب بخار کے عالم میں بخار کی شدت بہت زیادہ ہو گئی۔ اب ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالبجادین، دو چادروں والے کے نام سے لقب سے مشہور کر دیا تھا کہ دو چادریں لے کر اسلام میں آیا تھا یہ۔ فرمایا جب صحابہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ عبداللہ کی حالت بڑی خراب ہے، بخار بڑی شدت پکڑ چکا ہے، آپ تشریف لے کے چلیے۔ اب کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے نا، اب آپ سوچئے کہ جب تنہائی کے عالم میں اکیلا کوئی بندہ ہو، پردیس میں ہو، اس کی ماں باپ عزیز و اقارب کوئی نہ ہو، بیماری کے عالم میں ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب اس کیفیت میں تھے، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے نا تو حضور کی محبت، آپ کا عشق ایسا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سر لے کر اپنے ران مبارک کے اوپر رکھ دیا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جہاں یہ رو رہے ہیں وہیں حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ ایک شخص اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر قربان ہو کر غریب الوطنی کے عالم میں اس طرح، اور آج حال یہ ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، نزا کا عالم ہے، اس کا اپنا کوئی اس کے پاس نہیں۔ فرمایا حضور کو ان کی اس غربت پر، اس فقر پہ بڑا جو ہے وہ محبت آ رہی ہے، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ران پہ سر رکھے ہیں اور اسی کیفیت میں یوں سمجھے کہ جو شاعر نے کہا تھا کہ نجم کیے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آرزو ایسی قبول ہوئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موجود ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں، روح نکل رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی روح نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حدیث کی شرح کرتے ہوئے لوگ حضرات فرماتے ہیں، شارحین حدیث، فرمایا صرف اتنا نہیں، یہ اعزاز صرف اتنا نہیں ملا ان کو، اب غریب الوطنی ہے تو قریبی کوئی بندہ ہی نہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے قریبی گھر والے اس کو غسل دیتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان علی کدھر ہو، لے جاؤ عبداللہ کو، ان کو لے جا کر غسل دو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ اور عثمان غنی لے جاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں۔ اب غسل دینے کے بعد ان کو لے کر آتے ہیں، ان کی تدفین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو جو سب سے قریبی ہوتا ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے، جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اٹھا کر جنازے کو قبر میں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ اس رشک بھرے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیفیت کا عالم یہ ہے کہ ان کو اٹھا کر جب قبر کی طرف لے جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، جاؤ ان کو قبر میں اٹھا کے لے کر آؤ۔ اب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو جنازے کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں قبر میں لینے کے لیے، اور جب نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کی قبر کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہوئے۔ اب یہ ایسا رشک بھرا منظر تھا، صحابہ دیکھ کر رشک کر رہے تھے کہ یہ کیا منظر ہے، کیا سعادتیں مل گئی عبداللہ کو۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر کے اندر اتر کر بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اکیلے تنہے تنہا ابو بکر اور عمر فاروق سے ان کی لاشیں کو لے کر ان کی قبر میں اتارتے ہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ شام تک میں اس کے ساتھ تھا،
یہ میرے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ راضی ہوں، اے مولا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب یہ جملے سننے تھے، صحابہ ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جیسی ہستی جنہیں افقہ الصحابہ کہا جاتا تھا، عمر فاروق مراد رسول، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عثمان غنی ہو، علی المرتضیٰ ہو، حضور کی جو صحابی ہیں، وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں کہ آج تو اس مرنے والے کی اس موت پر رشک آ رہا ہے، کیا کمال کی موت اس کو نصیب ہو گئی۔ کہا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش میں حضور کی اس کیفیات کو دیکھ کر، اس بندے کی موت سے لے کر تدفین تک کے تمام معاملات کو دیکھ کر میں یہ کہہ رہا تھا، کاش کہ آج عبداللہ نہ جاتے اس دنیا سے، میں جاتا اور اس مقام پر میں موجود ہوتا اور مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نیچے اتارتے اور رسول اللہ یہ جملہ میرے لیے کہتے کہ میں اس سے راضی ہوئے، اللہ اس سے راضی ہو جا۔ عزیزان گرامی، یہ رشک بھری موت انہیں اس لیے نصیب ہوئی کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اسیر تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گرفتار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گرفتار جب کوئی شخص ہو جاتا ہے، اسے ایسے درجات اور کمالات ملتے ہیں کہ وہ شخص دنیا سے چاہے رشتہ دار قریبی کوئی نہ ہو، لیکن اس کو رشتہ داریاں ملی تو ایسی کمال کی۔ غسل دینے کے لیے آئے تو علی المرتضیٰ اور عثمان غنی غسل دے رہے ہیں، قبر میں اٹھا کر لانے کے لیے جو لا رہے ہیں تو وہ ابو بکر اور عمر فاروق لے کر آ رہے ہیں۔ ان سے عظیم رشتہ دار کہاں سے لاؤ گے؟ اور سب سے محبت والا رشتہ دار قبر کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے اندر ہوتا ہے۔